إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 16 ایپیسوڈس جو ہیں وہ ہم کور کر چکے ہیں اب تک، اور اس ایپیسوڈ میں ہم نے الحدیث العاشر 10ویں حدیث دیکھنی ہے. 9 احادیث ہم کور کر چکے ہیں. الحدیث العاشر، اور یہ حدیث جو ہے وہ اس امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر سوائے طیب کو ہی، یعنی پاک چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیا جو مرسلین یعنی رسولوں کو حکم دیا. فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولوں تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے. اسی طرح وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جس نے سفر بڑا لمبا سفر طے کیا، اشعث اغبر، جس کے حال پراگندہ، بال بھی پراگندے تھے، یعنی ایک عاجزی کی طرف اس کا اشارہ ہے اور ایک طویل سفر کی طرف اشارہ ہے. یمد یدیہ الی السماء، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور ندائے لگا رہا ہے یا ربی یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام کا، وغذی بالحرام، اور اس کی جو غذا ہے وہ غذا بھی حرام کی، یعنی اس کی جو نشو و نما ہے جس غذا سے ہوئی ہے وہ بھی حرام کی ہے. فأنى يستجاب لذلك، تو اسے کیسے جواب دیا جائے گا اس کے لیے، یعنی اس کی دعا کو کیسے جواب دیا جائے گا. یہ رواہ مسلم، یہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے. اب آتے ہیں اس حدیث کی شرح یا ایکسپلینیشن کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، ان اللہ طیب. اب اس میں اختلاف ہے کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے طیب یا بطور خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ طیب ہے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے طیب، اور بعض اہل علم کا نہیں، یہاں پہ خبر مراد ہے. اور عموماً یہ قاعدہ اسماء صفات میں اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ باب الاسماء، یہ جو اسماء کا باب ہے، یا باب الاخبار اوسع من باب الاسماء، کہ جو اخبار کا باب ہے یعنی اخبار اللہ کے بارے میں خبر دینا، اس میں زیادہ وسعت ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اعتبار سے. یعنی ہر کام یا ہر صفت اللہ تعالیٰ کی جو بھی بیان کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس صفت سے نام بھی اللہ تعالیٰ کا مشتق ہو. مثالی طور پر اللہ یتکلم کیف شاء متی شاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی یہ میں نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اب اس سے ہم اسم ڈرائیو نہیں کریں گے، اسم مشتق نہیں کریں گے، مطلب یوں نہیں کہیں گے کہ ان اللہ متکلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متکلم ہے، یا متکلم کہہ کے ہم دعا کریں، نہیں، بلکہ خبر کا باب زیادہ وسیع ہے بنسبت اسماء کے. یعنی خبر آپ ایسی چیزوں کی دے سکتے ہو، لیکن بہت سی ایسی صفات ہیں جس کے بارے میں، جس کی اللہ کی آپ خبر دے سکتے ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس خبر سے اللہ تعالیٰ کا نام بھی مشتق یا نکالا جائے. لیکن بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خبر دی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہاں پہ بمعنی قدوس کے، یعنی پاک ہے، ہر عیوب سے پاک ہے، اور ہر نقص سے پاک ہے، ہر شرکاء سے، شریکوں سے پاک ہے، اور ہر اعتبار سے وہ
پاک ہے خرابیوں سے برائیوں سے، تو قدوس ہے وہ. تو ان اللہ طیب، یعنی بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے، اور زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عالم وہ یہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ان اللہ طیب، طیب یہ نکرہ ہے، اور عموماً جو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیے جاتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں الف لام کے ساتھ. تو ان اللہ طیب یہ بمعنی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے. لا يقبل الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا مگر سوائے وہ جو طیب ہوتی ہے، یعنی الا طیبا یہ نکرہ ہے. اب نکرہ فی سیاق نفی تفید العموم، یعنی ایسا نکرہ جو نفی کے سیاق میں ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا سوائے طیب، کوئی بھی طیب، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف طیب ہی قبول کرتا ہے. طیب اپنے عموم میں، یعنی طیب افعال، طیب اعمال، طیب افکار، طیب عقیدہ، یہ سارے، یعنی عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی اور افکار میں بھی سب اللہ تعالیٰ طیب ہی قبول کرتا ہے، مال میں بھی صدقے میں بھی. اور یہ جو طیب ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے قرآن میں ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال کیا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ تعالیٰ نے خبائث کو یعنی خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو طیب کی جو ضد ہے وہ خبیث ہے. اب ضروری نہیں کہ خبیث جو ہے وہ حرام کے معنی میں ہی ہو. طیب کبھی کبھار جو ہے وہ لو کوالٹی کے معنی میں بھی آتی ہے، جیسے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب صدقہ کرنے کا ہے تو ایسے مالوں میں سے صدقہ نہ کرو کہ جو خبیث ہیں. خبیث سے مراد یہاں پہ ردی قسم کے یا گھٹیا قسم کے. اب ضروری نہیں ہے وہ حرام ہو. تو خبیث کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک وہ حرام چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو کنزیوم کرنے سے یا جس کو کمانے سے منع فرما دیا ہے، اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لو کوالٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ پیاز کو بھی جو ہے وہ پیاز کے درخت کو بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا ہے. تو مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ پیاز جو ہے وہ خبیث ہے یا پیاز جو ہے وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے لوگوں کے صدقات قبول کرتا ہے صرف وہی جو کہ طیب ہو، یعنی جو حلال طریقے سے کمائے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال بھی وہی قبول کرتا ہے کہ جو پاک ہوں، یعنی ریاکاری سے پاک ہوں، سمعہ سے پاک ہوں، عجب سے پاک ہوں، یعنی جس میں دوسروں کو دکھانا مطلب نہ ہو، دوسروں کو سنوانا مطلب نہ ہو، اور ان اعمال میں عجب نہ ہو، یعنی ایک آبسیشن نہ ہو کہ، اور اپنے آپ سے جو ہے وہ اتنی وہ نہ ہو کہ میں نے یہ عمل کر دیا اور میں تو بڑا نیک ہوں، یہ عجب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے اعمال کو قبول کرتا ہے جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اور جس میں یعنی ہم اپنے اعمال عموماً کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی کعبے کی تعمیر کی تو اتنا بڑا عمل کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کی، کیونکہ ایک جب عجب آ جاتا ہے نا انسان کو، تو پھر انسان جو ہے وہ بس یہ ازیوم کرنے لگتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں تو بڑے اعمال کیے ہیں اور یہ تو قبول ہو ہی جائیں گے. تو ایک انسان کے اعمال عجب سے، سمعہ یعنی دوسروں کو سنوانے سے، ریاکاری یعنی دوسروں کو دکھلانے سے، ان سب جو ہے وہ ناپاکیوں سے پاک ہو، تبھی اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرے گا. ان اللہ طیب لا یقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو قبول کی نفی بعض اوقات صحت کی نفی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کمال کی نفی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر لا یقبل اللہ صلاۃ من احدث، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس شخص کی نماز کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے. اب یہاں پہ قبول کی نفی بے اعتبار صحت کے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی نماز صحیح ہے ہی نہیں، باطل ہے، فاسد ہے، لہٰذا اس کو نماز دہرانی ہے. تو نفی، قبول کی نفی بعض اوقات جو ہے وہ صحت کی نفی ہوتی ہے اور بعض اوقات ثواب کی یا کمال کی نفی بھی ہوتی ہے، ثواب کی بھی نفی ہوتی ہے. اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پہ قبول نہ ہونا یعنی قبول کی جو نفی ہے وہ عدم ثواب کے اعتبار سے، یعنی ثواب نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو جیسے کہ شرابی کے بارے میں بھی آتا ہے، تو ضرور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا ثواب نہیں ملے گا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے لا یقبل الا طیبا، یعنی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا مگر وہ جو صرف طیب ہو۔ اب یہاں پہ مراد ثواب کی بھی نفی ہو سکتی ہے اور صحت کی بھی نفی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خبیث کتنا خبیث چیز ہے جس کو اللہ کی راہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا اس چیز کا جو رسولوں کو حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً جہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول سے مخاطب ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں رسول سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہاں پہ امت جو ہے وہ پوری رسول کے خطاب میں شامل ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ، الا یہ کہ رسول کو خطاب کرنے کے لیے اور رسول کو خطاب میں اسپیسیفائی اور خاص کرنے کے لیے دلیل ہو۔ بائی ڈیفالٹ اصل یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ تو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاعدہ ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھیں آپ اس آیت میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ رسولوں سے، کہ اے رسولو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم طیبات میں سے کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب رسولوں سے مخاطب ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ طیبات کھانے کا اور نیک اعمال کرنے کا، تو لہٰذا مومنین کو بھی طبعاً اس حکم میں شامل کیا کہ مومنین کو بھی وہی حکم ہے جو رسول کو، یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کا، کنزیوم کرنے کا اور نیک اعمال کرنے کا۔ اور یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پاکیزہ چیزوں کو کنزیوم کرنا اور اعمال صالحہ کو ساتھ ملایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے، یعنی اگر انسان کی جو رزق ہے وہ حلال کا ہے، وہ حلال کماتا ہے، کھاتا جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ رزق حرام کمانا، اور ایک ہوتا ہے کھانا جو حرام کا، جیسے مثال کے طور پر رزق حرام کمانا، مثال کے طور پر سود یا ربا ہو یا حرام چیزیں بیچ کر ہو، تو یہ رزق حرام ہے۔ اور حرام کھانا سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر پورک کھانا یا شراب پینا، تو یہ وہ عین حرام چیز ہے جس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ حلال طریقے سے ہی اس چیز کو پرچیز کیا جائے، مثال کے طور پر حلال پیسوں سے ہی اس پورک کو، خنزیر کے گوشت کو پرچیز کیا جائے، لیکن بہرحال اس کا کھانا حرام ہے۔ تو کسب بھی حرام ہے اور عقل بھی حرام ہے، یعنی ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا کسب حرام ہے، جن کو کمانا حرام ہے، جو طریقہ ہے وہ حرام ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عین جس کا حرام ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ شراب ہے اور وہ۔ تو یہاں پہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور رسولوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے نہ حرام کنزیوم کرنا ہے، نہ حرام طریقے سے چیزوں کو کمانا ہے، نہ حرام کنزیوم کرنا ہے، یعنی صرف طیبات جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے۔ حرام کیا کیے ہیں؟ پورک ہے، شراب ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، گدھے کا گوشت ہے، خون ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، یہ اس کا عین حرام ہے، یہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ اور حرام طریقے سے کسی جائز چیز کو ہاتھ میں لینا یہ بھی حرام ہے، یا حرام طریقے سے کسی جائز چیز کو، یا حرام طریقے سے کسی چیز کو کمانا یہ بھی حرام ہے۔ تو دونوں باتیں شامل ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رزق حلال کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر تمہارا رزق حلال کا ہوگا تو تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بیریئر آ جاتا ہے، وہ بہت چاہتا ہے کہ اعمال اچھے کرے، دین پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرے، لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ تو بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید اس کا کھانا پینا حلال کا نہیں ہوتا، یا اس کا رزق جو ہے وہ حلال کا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انسان حلال کی روزی روٹی کھاتا ہے تو اس کو بہت معاونت ملتی ہے، یعنی توفیق ملتی ہے کہ وہ نیک اعمال کر سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو طیبات میں سے کھاؤ، ان طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ثم ذکر الرجل،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا یطیل السفر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک رزق حلال کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ رزق حلال کھاؤ، کیونکہ رزق حلال کا حکم رسولوں کو بھی ہے اور مومنین کو بھی ہے اور لوگوں کو بھی ہے. اور میں آپ کو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ رزق حرام کی کیا خطرناک نتائج ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا جو نتیجہ ہے، یعنی ایک شخص جو کہ حرام کھاتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے، جس کا کمائی جو حرام کی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور آپ سوچیں کہ ایک شخص جس کی دعا کی قبولیت نہ ہو، جو دعاؤں سے محروم ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھا کہ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ملتی، دوسرا یہ کہ جو کہ بہت بڑا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص جس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگرچہ دعا کی قبولیت کی کتنے ہی مواقع موجود ہو، اگرچہ وہ حج پہ ہی کیوں نہ گیا ہو، اگرچہ وہ روزے سے پہلے افطار کے وقت ہی کیوں نہ دعا کر رہا ہو. یعنی دعا کی قبولیت کے چانسز اگرچہ کتنے ہی موجود کیوں نہ ہو، یہ ایک رکاوٹ یعنی رزق حرام کی رکاوٹ ایسی رکاوٹ ہے کہ سب پر غالب آ جاتی ہے اور دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے. یہی اس ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں، یہی اس کا بنیادی پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جس نے بڑا لمبا سفر طے کیا. اور سفر میں عموماً دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث دعوات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی 100% قبول ہے. 3 دعائیں: دعوت الوالد، ایک والد کی دعا، اسی طرح جو ہے وہ مسافر کی دعا. تو یہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ دعوت المسافر، دعوت المظلوم و دعوت الوالد، یعنی ایک والد کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور ایک مسافر کی دعا. تو اب جس نے یعنی جتنا لمبا سفر ہوگا اتنی عاجزی بھی زیادہ ہوگی اور اتنی دعا کی قبولیت کے چانسز بھی ہوں گے. تو پہلا موقع جس میں دعا کی قبولیت ہو سکتی تھی، تو ایک شخص جس نے بڑا لمبا سفر طے کیا. دوسرا اشعث اکبر، دوسرا یہ کہ پورا گندہ حال. پورا گندہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ناپاک اور خبیث ہو رہا ہے، نہیں، پورا گندہ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البذاذۃ من الایمان، البذاذۃ من الایمان. البذاذہ کہتے ہیں کہ ایک عاجزی والا لباس ہو، بالکل ہائی فائی نہ ہو، اور ایک عاجزی ہو، سادگی ہو، یہ ایمان میں سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سادہ لباس پہنے، بڑا ہائی فائی اور ایلیٹ کلاس لیول کا یہ نہ ہو، مطلب یہ ایک ورع اور تقوی میں سے ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اشعث اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں ناپاکی اور غلاظت آ رہی ہے، نہیں، بلکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص جو ہے وہ اتنا لمبا سفر طے کرے گا تو بال وغیرہ بھی اتنے بنے ہوئے نہیں ہوں گے. اور ایک آج جیسے کہ انسان احرام میں ہوتا ہے تو وہ سفر کرتا ہے، اس کے بال وغیرہ حج کے موقع پر اس کے بال بھی نہیں بنے ہوئے ہوتے، اور لباس بھی سادہ سا ہوتا ہے، تو یہ ایک اس کی عاجزی کی طرف علامت ہے. تو یہ دوسرا وہ ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت کے آثار، یعنی دعا کی قبولیت کے کچھ وہ ہوتے ہیں نا، مواقع ہوتے ہیں. ایک یہ کہ سفر ہے، دوسرا اس حدیث میں کہ عاجزی ہے، عاجزی اور انکساری ہے، ٹوٹا ہوا ہے. جتنا کوئی شخص اللہ کے سامنے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اتنی ہی قبول کرتے ہیں، اتنے ہی چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہو. آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جب طوفان میں پھنسے تھے تو جب سب واسطے کٹ جاتے تھے تو خالص اللہ کو عاجزی اور انکسار، یعنی آپ دیکھیں کوئی ایک شخص بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بس اب اللہ ہی نکال سکتا ہے اس مصیبت سے، کتنا ٹوٹ کے دعا کرے گا انسان، کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ان مشرکین کی دعا کو بھی قبول کر کے انہیں سمندری طوفان سے نجات دیتے تھے، کیونکہ وہ جو دعا نکلتی تھی وہ بڑے دل سے اور اخلاص اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلتی تھی. یعنی وہاں پہ مشرکین مکہ کے تمام اسباب کٹ آف ہو جاتے تھے اور خالص اللہ پر اعتماد ہوتا تھا کہ اللہ تو ہی نکال سکتا ہے.
یعنی کوئی سبب پر نگاہ نہیں ہوتی. آج تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب دعا مانگیں تو سبب اسباب پر نگاہ نہ ہو، بلکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ اسباب میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں جب تک کہ تو ڈال سکتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگے کہ اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، تو ہی میری یہ دعا قبول کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. مجھے اپنے آپ پر بھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور بالکل ٹوٹ کے اور عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو یہ دوسرا موقع تھا جس میں دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا. پھر تیسرا یمد یدیہ الی السماء، کہ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. اب یہ تیسرا رفع الیدین دعا میں، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا دعا میں یہ اصل ہے، یعنی یہ ڈیفالٹ ہے، الا یہ کہ دلیل ہو کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، مثال کے طور پر جمعہ کے خطبے میں ہاتھ نہیں اٹھائے. اسی طرح مثال کے طور پر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ جو نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہمیں بھی نہیں اٹھانے. لیکن اصل جو جنرل رولنگ ہے، جو ڈیفالٹ ہے، وہ یہی ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے یعنی ایک شرم والا ہے اور کریم ہے، نوازنے والا ہے، باعزت ہے. اس کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے طرف دو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں ہاتھ خالی لوٹائے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس سے کہ وہ اپنے بندے، جب اس کا بندہ دونوں ہاتھ اس کے لیے اٹھائے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. تو اب دیکھیں رفع الیدین جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. اور رفع الیدین کے عموماً جو ہے وہ جو کیفیت ہوتی ہے اہل علم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی یہ جو ہاتھ کا جو اندرونی حصہ ہے یہ آسمان کی طرف ہو اور یہ جو حصہ ہے وہ زمین کی طرف ہو. دوسری کیفیت بھی علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا جو ظاہری حصہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور اندرونی حصہ جو ہے وہ منہ کی طرف ہو. تو یوں بھی مانگی جا سکتی ہے. اور یہ کندھے سے اوپر نہیں آنے چاہیے، یعنی سینے سے اوپر نہیں آنے چاہیے ہاتھ. یعنی عام دعاؤں میں ہاتھ کا جو لیول ہو وہ سینے تک ہو، یا یوں ہو یا یوں ہو، جیسے کہ آپ آسمان سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اللہ تعالیٰ دے دے. اس طریقے سے فقیر، ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے در کے سارے فقیر ہیں اور محتاج ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں. ہاں جب بہت زیادہ شدت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ استسقاء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح بہت زیادہ شدت تکلیف ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اوپر تک ہاتھ اٹھاتے جس طرح سے ان کے بغلوں کی سفیدی دکھتی. لیکن عام معمول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اوپر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں. لہٰذا ہم بھی جب بہت شدت تکلیف ہو تو یعنی دشمن وار کر رہا ہے اور یہاں پہ مسلمان کم ہے، مسلمانوں کی پوزیشن وہ ہے، یا دشمن بڑا وہ مضبوط ہے مادی اعتبار سے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بدر کے موقع پر بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اس طرح سے. اور استسقاء یعنی جب سب مال مویشی اور اہل و عیال سب تباہ و برباد ہو رہا ہے تو استسقاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند ہاتھ اٹھائے. یہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. یعنی یہ تیسرا دعا کی قبولیت کا سبب، یا ربی یا ربی، اور یہ آوازیں لگائیں یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. یہ چوتھا دعا کی قبولیت کا سبب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عموماً آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن میں منقول ہیں وہ اسی اللہ تعالیٰ کے اسی نام کے ساتھ ہیں، یا ربی یا ربی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو یہ ربنا کے ساتھ ربی کے ساتھ دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ ربوبیت یعنی رب کون ہوتا ہے؟ الذی یربی، جو تربیت کرتا ہے، جو پالتا ہے. جیسے کہ ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ان دونوں والدین پر رحم فرما، کما ربیانی، جس طرح سے انہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے تھے.
جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے جس طرح سے ہمیں پالا. تو ہمارا رب وہ ہے جو ہمیں پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, بڑا کرتا ہے, ہر لمحے ہمارے لیے جو سامان ہدایت ہے اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی وہ مہیا کرتا ہے. تو وہ ہمیں پال رہا ہے, وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. تو گویا کہ اے ہمارے پالنے والے, تو ہی ہمیں پال رہا ہے, ہماری نگاہ تیری طرف ہی ہے, ہمارا توکل تیری طرف ہے, ہمارا اعتماد تجھ پر ہے. تو اے ہمارے پالنے والے ہمیں ایسا نہ چھوڑنا, اے ہمارے پالنے والے ہمیں یہ عطا کر. تو یہ ایک کنیکشن ہے ربنا, اور جو ربنا کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہے, ربی یا ربی کا مطلب ہے میرے رب, اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب. دونوں طریقے, دونوں سیغوں سے, اکیلا ہو انسان, دونوں سیغوں سے جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے. اور یہ جو جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ربنا 5 دفعہ ربنا ذکر کیا گیا, اور پھر فاستجاب لہم ربہم, یہ 5 دفعہ ربنا کے ساتھ دعائیں ذکر کی گئیں, اور پھر 6ٹھی دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لہم ربہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ان کے لیے, چونکہ رب کہہ کے دعا کر رہے تھے, فاستجاب لہم ربہم, تو ان کے رب نے ان کے لیے ان کی دعا کو قبول کر دیا, ان کو جواب دے دیا. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ کنٹینیوسلی ہر دعا 5 دفعہ ربنا کے ساتھ مانگنا, یعنی 5 دفعہ ربنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا, یہ اجابت دعا میں بہت ہی معاون ہے, اور بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. تو آپ دیکھیں یہ چوتھا سبب ہے. پہلا سبب کیا تھا, اس سے سفر کو لمبا کیا. دوسرا عاجزی ان کی ساری. تیسرا ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا. چوتھا رب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا. اب کتنے اسباب جمع ہو گئے اس کے لیے, اس کی دعا کی قبولیت کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معنی, ایک بیریئر, ایک رکاوٹ کا ذکر کرتے ہیں جو ان 4 اسباب ایک قبولیت دعا پر بھی بھاری ہے, اور ان کو بھی کینسل آؤٹ کر دیتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حرام رزق. تو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کے حرام سے بچائے. اس کی بڑی وعیدیں ہیں. فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا پہننا حرام کا. فأنا یستجاب لذلک, تو اس کو کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا؟ یعنی یہ ایک طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل, یعنی پاسبل نہیں ہے. یعنی ایک بعید اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت دور ہے. فأنا یعنی کیسے قبول ہوگی اس کی دعا, یعنی نہیں ہوگی, بالکل بھی چانسز نہیں ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے. جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, کہ تو اپنا کھانا حلال کا کر لے, تو مستجاب دعوات میں سے بن جائے گا. یعنی مستجاب دعوات وہ ہوتا ہے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو یہ کچھ اس حدیث میں فوائد تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.